بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور ان کو جو امتیں ملیں، انبیاء کی عمریں بھی بہت بڑی ہوا کرتی تھی، لمبی عمریں پاتے تھے، اور امتیوں کی بھی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا زمانہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دینے میں جو زمانہ گزارا وہ 950 سال کا زمانہ تھا۔ تو دعوت دینے کا زمانہ تھا تو نبوت ملنے کے بعد آپ نے دعوت دینی شروع کی، تو نبوت ملنے سے پہلے آپ کی جتنی عمر گزری وہ عمر آپ ملائیں گے تو 1000 سال کے قریب آپ کی عمر ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر اس زمانے کے امتیوں کی عمریں بھی 300، 400، 500 سال کی طویل عمریں وہ پایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، عمر جتنی لمبی ہوگی اتنی زیادہ ان کی عبادتیں ہوں گی، اور جتنی زیادہ عبادتیں ہوں گی اتنا نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہوگا، بھرا ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل اخیر زمانے میں بھیجے گئے، اور آپ کی امت آخری امت، آپ کی امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ملی، یعنی اس امت میں عمر کا اوسط 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی 70 سال تک زندہ رہے گا، اور اتفاق سے کچھ اور بڑھ جائے تو الگ بات ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم عمری میں دنیا سے رخصتی کا عمل ہو رہا ہے۔ 40 سال، 50 سال، 55 سال میں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس چھوٹی سی عمر میں آدمی کتنی بھی عبادت میں اپنا وقت گزارے، وہ ماقبل کی امتوں میں پچھلی امتوں کی عمروں کے اعتبار سے ان کی عبادتیں اور ہماری عمروں کے اعتبار سے ہماری عبادتیں
دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، ان کی بہت زیادہ عبادتیں ہوں گی، ہماری بہت تھوڑی ہوں گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریشانی یہ بھی لاحق تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام کے یہ زمانہ عطا فرمایا، اور اس زمانے میں نیکیوں کا اجر، اس کا ثواب بڑھا دیا گیا۔ اس زمانے میں، رمضان کے زمانے میں کوئی نفل عبادت انجام دے تو وہ فرض کے برابر، اور کوئی فرض عبادت انجام دے تو 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یعنی ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہے تو وہ فرض کہنے کے برابر، اور کوئی ایک رکعت فرض پڑھے 70 رکعت فرائض پڑھنے کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور اس زمانے میں ایک رات رکھ دی گئی جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ کیا مطلب؟ 1000 مہینوں کی جو عبادت ہوگی وہ عبادت ایک طرف، اور لیلۃ القدر والی عبادت ایک طرف، ان دونوں کو رکھا جائے تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری ہوگی، وزنی ہوگی۔ یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے مقابلے میں وزندار ہوگی۔ اور 1000 مہینے کے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے کے 83 سال ہوتے، 80 پر 3 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر ایک اللہ کے بندے کو، ایک اللہ کی بندی کو اپنی زندگی میں 10 مرتبہ بھی اگر لیلۃ القدر میں عبادت کا موقع مل جائے، اور وہ 10 مرتبہ لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت اللہ کے یہاں قبول کر لی جائے، تو 10 راتوں کی عبادت کا کتنا زمانہ بنے گا؟ 830 سال سے کچھ زائد کا زمانہ بنے گا۔ اور یہ زمانہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور 1000 مہینوں کے 83 80 پر 3 سال ہوتے ہیں۔ اور اگر 10 مرتبہ یہ رات مل جائے اور اس رات کی عبادت قبول ہو جائے اللہ کے یہاں، تو 830 سال کی عبادت کرنے کے برابر اجر نامہ اعمال میں لکھا رہے گا۔ اگر پچھلی امتیں کی عمریں 400 500 600 سال ہیں تو ہمیں 10 راتوں کی عبادت کا 800 کچھ سالوں کی عبادت مل رہی ہے، تو کتنا مقدس زمانہ ہوگا رمضان کا۔ ہمیں اس کا احساس کرنا ہے، اور اس زمانے کی قدر کرتے ہوئے ہمیں یہ زمانہ گزارنا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کسی زمین کو فضیلت عطا کرتے ہیں، اور کسی زمانے کو فضیلت عطا کرتے۔ زمین کو فضیلت ملی، بیت المقدس کی جہاں واقع ہے وہ زمین کو فضیلت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جہاں ہے مدینہ منورہ، اسے فضیلت ملی، مسجد نبوی کو ملی، اور خانہ کعبہ جہاں اللہ کا گھر ہے اسے فضیلت ملی، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب۔ بیت المقدس میں 25,000، مسجد نبوی میں 50,000، خانہ کعبہ میں 1,00,000 کے برابر ثواب۔ لیکن یہ جگہ پر فضیلت ہے، آدمی کو یہ ثواب حاصل کرنا ہے تو وہاں جانا ہے۔ اور رمضان کو جو فضیلت ملی زمانے کو ملی، اس میں کہیں جانا نہیں ہے۔ شہر میں رہ کر عبادت کرے اسے بھی ثواب، گاؤں دیہات میں رہے اسے بھی ثواب، سمندر پر سفر کر رہا ہے عبادت کرے اسے بھی ثواب، ریگستان میں رہ کر عبادت کرے اسے بھی ثواب۔ زمانہ جسے ملا ہے اور اس زمانے میں جو عبادت کر رہا ہے ان سب کو ان وعدوں کے مطابق اجر ملتا رہے گا۔ ایسا مقدس زمانہ
الحمدللہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں ہمیں ملا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ زمانہ کچھ پابندیوں میں آ گیا ہے، جی کچھ پابندیاں سرکاروں کی طرف سے، کچھ پابندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آ گئی ہیں۔ ان پابندیوں میں یہ مقدس زمانہ آ گیا، لیکن اس زمانے کے ان پابندیوں میں آنے کی وجہ سے ہماری عبادتوں پر کوئی روک نہیں۔ ہاں، اللہ کے گھر جانے سے روکا گیا ہے، وہ روکا جانا ہماری حفاظت کے لیے، ہماری جان کی صحت کی حفاظت کے لیے، لیکن ایک اللہ کے گھر کو جانے سے روکا گیا تو اگر محلے میں 500 مسلمان کے مکان ہیں تو 500 مسلمان کے مکانات مسجد کی شکل بن گئی۔ پہلے مسجد میں جماعت ہوتی تھی، اب بھی مسجد میں ہو رہی ہے، لیکن مسجد میں 3-4 لوگ پڑھ رہے ہیں، باقیہ محلے کے 500 مکانات میں جماعت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت سے نہیں روکا، بلکہ اس پابندیوں میں اس زمانے میں آنے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ساری مثبت پہلو ہیں، پلس پوائنٹس ہیں۔ مثلا اس سے پہلے کے رمضانوں میں ہمیں بہت ساری مصروفیات ہوتی تھی، کوئی تجارت کرنے کے لیے جاتا روزہ رہ کر، اور کوئی ملازمت میں جاتا، کوئی کسی اور غرض سے جاتا، کہیں دعوت ہوتی، کسی کو دعوت کرنا ہوتا، آدمی مصروف ہوتا تھا۔ لیکن اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مصروفیات ہماری ختم کر دیں۔ ہمیں نہ کام پہ جانا ہے، نہ تجارت میں جانا ہے، نہ ملازمت میں جانا ہے، ہم سب سے یکسو ہو کر کے اپنے گھر میں موجود ہیں۔ تو رمضان کا ایک ایک پل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ہے، اور یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا ایک ایک پل ہم عبادت میں گزار سکتے ہیں، لہذا گھروں میں جماعتیں قائم ہو رہی ہیں 5 وقتہ نمازوں کی، اور تراویح کی جماعتیں بھی گھروں میں قائم ہو رہی ہیں۔ دن بھر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے موقع مل رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایسا موقع شاید زندگیوں میں کبھی اتنی فرصت کا موقع رمضان میں ہمیں ملا نہیں جتنی فرصت اس مرتبہ کے رمضان میں ہمیں مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رمضان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ رمضان کی 2 خاص عبادتیں، ایک روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے فرض قرار دیے رمضان کے، اور یہ روزے فرض قرار دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی، پرہیزگاری پیدا کرنے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چل کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی مشق کرنے کے لیے یہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ روزے فرض اس لیے قرار نہیں دیے کہ پوری دنیا کے انسان 3 مرتبہ کی بجائے 2 مرتبہ کھائیں گے تو 1 مرتبے کا غلہ اللہ کے یہاں بچ جائے گا اور اس کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کیا، اور آج تک پیدا ہو رہے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ آج تک ایک شکل والے 2 انسان نہیں پیدا کیے اللہ نے، آج تک ایک آواز والے 2 انسان اللہ نے پیدا نہیں کیے۔ ہر ایک کی آواز الگ، ہر ایک کی انگلیوں کے نشانات الگ، ہر ایک کی آنکھ کے اندر موجود وہ آلات بالکل مختلف، ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں۔ اللہ کے خزانے کو سمجھنا ہو تو یہاں سے سمجھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہے، اس لیے روزے فرض نہیں قرار دیے گئے۔ دنیا کے بادشاہوں کے یہاں، دنیا کی حکومتوں میں خزانے کی کمی ہوتی ہے، لہذا کبھی پانی کم ہو جاتا ہے، 2 دن میں 1 مرتبہ پانی دیا جاتا ہے، کبھی بجلی کم ہو جاتی ہے تو دن میں 4 گھنٹے بجلی کاٹی جاتی ہے،
یہ دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کے مطالبات اللہ تبارک و تعالی پورے کر دیں، جو بندہ جو مانگے وہ اللہ دے دے، اور سب کو دینے کے بعد اللہ اپنے خزانے کی طرف دیکھیں تو سوئی کے ناکے کے برابر اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئی ہوگی۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ روزے فرض قرار دیا جانا وہ میری اور آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ روزہ نام بھوکا رہنے کا صرف نہیں ہے کہ ہم نے صبح صادق سے پہلے کھا لیا، افطار میں کھا لیا، دن بھر بھوکے رہے۔ روزہ فقط اس کا نام نہیں ہے، روزہ ایک مشق ہے جس میں آپ آنکھ کی حفاظت کرنا سیکھیں گے، جس میں آپ زبان سے غلط الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، کانوں کا استعمال غلط چیزوں کے سننے میں آپ نہیں کریں گے، آپ بدن کے ایک ایک عضو کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرنے کی مشق کریں گے۔ اس لیے یہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے وجود کو اپنے کنٹرول میں کرے، سب سے بڑھ کر اپنا جو نفس ہے، نفس کی جو خواہشات ہیں، ان خواہشات کو ان روزوں کے ذریعے اپنے کنٹرول میں کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ایک طرف بندے کی خواہش ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کی خواہش ہے۔ بندوں کو روزے کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے اپنی خواہشات کو مارو، اللہ کی خواہشات کو قبول کرو۔ یہ روزے کا خلاصہ ہے۔ فرض کیجئے گرمی کا روزہ ہے، 3-4 بجے مجھے شدت کی پیاس لگے اور حلق میں کانٹے پڑنے لگیں اور میں بند کمرے میں موجود ہوں، اس میں فریج بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، کیا میں بند کمرے میں 3-4 بجے اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے میں پانی پی لوں گا؟ میں نہیں پیوں گا، کوئی بندہ اور بندی نہیں پیئیں گے۔ بلکہ بہت سارے بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں روزے کی حالت میں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ گولی کھانا فوراً کھانا ضروری ہے، تو وہ بندہ اور بندی کہتے ہیں 3 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں روزہ مکمل ہونے میں 3 گھنٹے برداشت کر لیتا ہوں اور بعد میں یہ گولی کھاتا ہوں۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا پوری زندگی میں پیدا ہونا ہے۔ یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر موقع پر اللہ کا بندہ اور بندی یہ کہے کہ میں اس کام کو انجام دوں گا، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر انجام دوں گا۔ یہ جذبہ ان روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری اہم عبادت رات کی تراویح، چاند دیکھ کر 20 رکعت تراویح پڑھنا شروع کریں گے اور چاند دیکھ کر تراویح پڑھنا روکیں گے۔ اور یہ روزانہ 20 رکعت پڑھنا ایک سنت ہے، اور ان 20 رکعتوں میں ایک قرآن مجید پڑھ کر یا سن کر مکمل کرنا یہ ایک سنت۔ پہلی سنت کے ادا کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہر گھر میں 20 رکعت پڑھی جائیں گی۔ دوسری سنت کے پورا ہونے میں وہاں ذرا پریشانی ہے، ہر گھر میں حافظ کا انتظام نہیں ہے تو وہ دوسری سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ تو گھر میں جس کو جتنے سورے یاد ہیں ان سورتوں کے ذریعے وہ 20 رکعت مکمل کی جائیں گی۔ یہ 2 عبادتیں اہم ہیں۔ پھر دن بھر کیا کریں؟ دیکھیے، رمضان کو اللہ کے کلام سے ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو رمضان ہی میں اتارا، نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہ رمضان کے مہینے کو اللہ کے کلام سے ایک خاص رشتہ ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن مجید کا دور حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سناتے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو سناتے۔ رمضان میں دور ہوتا تھا، تو ہمارا زیادہ تر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزرنا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہے ایک نشانہ بنا کر قرآن مجید کی تلاوت ہم شروع کریں کہ اس رمضان میں ہمیں اتنے دور مکمل کرنے ہیں۔ ان 3 کاموں کے ساتھ چوتھا کام توبہ استغفار کی کثرت۔ ہر موقع پر توبہ استغفار کے کلمات اور دعاؤں کا اہتمام، بالخصوص تہجد کے موقع پر اور روزہ افطار کرنے کے موقع پر، ان دونوں موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ بتلانے کے لیے کہ تمہارے پاس موجود طاقتیں وہ سب میری طاقت کے سامنے ہیچ اور بیکار ہیں، یہ بتلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں اس چھوٹے سے وائرس کو بھیجا جس کے سامنے پوری دنیا عاجز آ گئی۔ اور اس وائرس کے آنے کے بعد جب پوری دنیا عاجز آ گئی ہے اور دنیا میں بسنے والی انسانیت بہت زیادہ پریشان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں، گزارش کریں کہ اللہ اس وبا سے دنیا کو پاک و صاف کرے، انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھے، اور ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو اللہ کے گھر آباد کرنے کا موقع ملے، اور رمضان ہی میں یہ موقع مل جائے۔ ہم مسلمان بہت بے چین، ہم جانتے ہیں کہ کیسا مسلمان بھی رمضان میں مسجد چھوڑ کے نہیں رہتا ہے۔ ہر مسلمان مسجد میں حاضری دینے کو ضروری سمجھتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں کوئی مرد گھر میں نہیں رہتا رمضان کے مہینے میں، اور یہ ایسا موقع آ گیا ہے کہ ہم مسجد میں جانے میں ترس رہے، تو اللہ کو منائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ ابھی رمضان میں مختلف قسم کی عبادتیں ہیں، اور وہ عبادتیں بتدریج رمضان جیسے جیسے آگے بڑھے گا وہ عبادتیں آئیں گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما دے تو ہمارے لیے مواقع میسر آئیں گے۔ اسی طریقے پر یہ جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہمارے بعض نوجوانوں کے عمل سے مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے، یا مذہب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ نشانہ 2-4 مسلمانوں کو نہیں کر رہے ہیں، 2-4 مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں مذہب اسلام کو نشانہ بنا دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہماری کسی حرکت کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ مذہب اسلام بدنام ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نشانے پر آ جائے۔ اس سے ہمیں پوری طریقے سے بچنا ہے۔ یہ ہدایات ہمارے اکابرین نے بھی دی ہیں کہ ہمیں زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارنا ہے، اور ضرورت کے بقدر باہر نکلے، اور اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً گھروں میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر بہت سارے دنیا سے رخصت کر گئے، وفات پا گئے ہمارے بھائی بہنیں، ان پابندیوں کی وجہ سے ان کے جنازوں میں شرکت کا موقع نہیں ملا، بہت سارے رشتہ داروں کو بھی نہیں ملا۔ ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔